سال کے فرق کے، اور کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، 8-10 لڑکے جو ان کے شاگرد بیٹھے کتاب لیے ہوتے تھے، اس طرح مقامات تحریری کو پڑھاتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے کتنی سخت کتاب ہے، آپ جانتے ہیں مقامات تحریری عربی ادب میں۔ اس کے علاوہ متنبی اور دوسری چیزیں ان کے لیے تو ازبر تھا۔ تو ان کی تربیت میں شام کو مغرب کے وقت، جس وقت نماز مغرب ہوئی ہے، اس کے بعد مسائل فقہ میں وہ ایک کونے پہ بیٹھ جاتے تھے اور سارے طلباء سے مسائل کو پوچھتے اور ان کی تصحیح کرتے، اخلاقیات کی وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ قم کا جو ہے وہ بڑا ہی واقعی دردناک ہے، اور ایک جنگ کا زمانہ تھا۔ ہم جب گئے ہیں تو جنگ نہیں، انقلاب کے فوراً بعد میں گیا تھا، ستمبر 80 میں میرے سامنے جنگ شروع ہوئی، میرے سامنے جناب بہشتی کی شہادت ہوئی اور پارلیمنٹ بنی اور شہید رجائی کی شہادت ہوئی۔ یہ سب بھی بڑی دلچسپ واقعات ہیں قوم کے، لیکن بہرحال بڑی تنگی تھی اور تنگ دستی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ میں پڑھا رہا تھا تو ہم کو وہاں مسئول آموزش سے کچھ پیسے ملتے تھے، پھر ہمیں رسائل رتبے دوم کا بھی شہریہ ملا۔ اس وقت میں درس آزاد تھا، یعنی جیسا کہ آج کل المصطفیٰ یا مرکز جہانی کہہ لیجئے، اس میں جو ہے اتنا منظم کر دیا گیا ہے، وہ سلسلہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو پڑھنا چاہتا پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھنا چاہتا وقت ضائع کرتا تھا۔ لیکن ہم لوگ پابندی کے ساتھ لمحہ کے درس میں، آیت اللہ وجدانی کے درس میں جاتے تھے، اسی طرح اصول فقہ، اس کے بعد غیث سے کفایہ پڑھی، اور خارج میں ہم نے شروع میں 2 ہفتہ جو ہے آیت اللہ منتظری کے درس میں شرکت کی، لیکن مجھے زیادہ پسند درس نہیں آیا اور میں نے چھوڑ دیا، تو پھر میں آیت اللہ مکارم کے درس میں چلا گیا۔ اور اسی زمانے میں جب میری یہاں پر گویا اعزام کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم کو بھیجا گیا، تو میں نے آغائے تسخیری سے شکایت بھی کی کہ ہم کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور ہمارا درس سے خارج جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں اقامہ لیں اور آپ کے درس کے لیے ہم آپ کی کیسٹیں بھیجیں گے۔ بہرحال آدمی جب مشغول ہو جاتا ہے تو اپنے دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہاں پر آیت اللہ آبائی آئے تھے جو شرح العلوم پڑھاتے تھے مشہدی، اور آیت اللہ حمدانی، نوری حمدانی جو آج کل ماشاءاللہ مرجع ہیں، وہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے شکایتاً کہا کہ بھئی ہمارے ساتھی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم تو یہاں ناروے میں آ کے پھنس گئے۔ تو اس وقت میں دونوں بزرگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے، آپ نے یہاں پر جن لوگوں کی تربیت کی ہے وہ لوگ اپنی تربیت کر رہے ہیں، آپ نے یہاں لوگوں کی تربیت کی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی تشویق اور انکریج کے جملے تھے، اور اس لحاظ سے یہاں بہرحال ہم کام کرتے رہے۔ تو جس وقت میں ہم کا آدمی پبلک میں آ جاتا ہے اور پبلک میں کام کرنے لگتا ہے تو پھر درس و تدریس اور حوزے سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے، جس وقت میں ہم آخری دنوں میں وہاں پر راتکس گاتا میں پہنچے تھے، تو وہاں پر ہم نے پھر درس دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس میں 13 عراقی اور 2 یا 3 لبنانی، جن میں سے شیخ محمود جلول، یہ ہمارے درس میں شرکت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو توضیح الوسائل جو ہے آیت اللہ خوئی کی پڑھائی، اور اس کے علاوہ صرف و نحو بھی، اور یہ سلسلہ ایک مدت تک رہا یہاں پر۔ اس کے بعد پھر مدرسہ امام جواد بنا، اس میں بھی ہم نے صرف و نحو اور عربی کی چیزیں، ابھی پچھلے سال سے پہلے تک ہم پڑھاتے رہے ہیں اردو والوں کو، پاکستانیوں کو۔ اس کے علاوہ ہم جوانوں کے لیے ہم نے یہاں پہ درس رکھا تھا منگل کو، اور اس میں آیت اللہ یزدی کی کتاب کو جو آموزش کی ہے، اس کو ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ اس کو پڑھایا جائے جوانوں کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کلاسز کے اور BA کے تھے۔ بہرحال جو طالب علمانہ زندگی آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، طالب علمانہ زندگی واقعی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن العلم فی الجوع، کہ بھوکی میں جو ہے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ علم حاصل کرنے میں لگژری ہو تو پھر یا تو وہ لگژری کی طرف جائے، تو پھر علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ علم اگر حاصل کرنا ہے تو پھر ایک سادہ زندگی اور زاہدانہ زندگی۔ ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، مختصر، اور علامہ صاحب کا بھی ٹائم لے رہے ہیں۔ انہوں نے کام مختلف مصروفیات رہتی ہیں ان کی، مطالعے کا سلسلہ رہتا ہے، اس کے علاوہ فون آتے ہیں، لوگ شرعی سوال پوچھتے ہیں۔ یہاں مختصر سا ایک سوال ہے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو تمام مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں، جس میں طالب علم بھی ہیں، غیر طالب علم بھی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حوزے کی تعلیم میں اور یونیورسٹی کی تعلیم میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ ہم علامہ صاحب سے سوال کریں گے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ایک درس و تدریس باہم، یا تعلم و تعلیم باہم، اس کی وضاحت کروں گا۔ یعنی بیک وقت کے طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھا بھی رہا ہوتا ہے،
دوسری خصوصیت حوزے کی یہ کہ حوزے میں مباحثے کا سلسلہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں نہیں ہوتا. ان دونوں امور کی وضاحت ہم جو ہے وہ اس کی درخواست کریں گے علامہ صاحب کی وضاحت کریں. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. چونکہ بند حقیر یونیورسٹی میں بھی تھا ایجوکیشن، ہم نے جو ہے بیچلر آف آرٹس سے جو ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا، اور ایم اے میں ہم نے داخلہ لے لیا تھا. ایم اے میں جب داخلہ لے لیا تو اس وقت جو ہے ادیب الہندی صاحب نے ہمیں مشورہ دیا، 4-6 مہینے گزرے تھے کہ اب قم چلا جائے. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ حوزہ علمیہ کے جو درس ہے جامعہ نازیہ میں بھی، اور وہاں بھی ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ جس وقت پہ ہم لوگوں کی کلاسیں ختم ہوتی تھی شام کو 4-5 بجے ہم لوگ یا کچھ مسجد میں بیٹھ گئے، کچھ زمین میں ادھر گھاس لگی ہوئی تھی، کچھ الگ بیٹھ کر کے ہم لوگ مباحثہ کرتے تھے. لیکن یونیورسٹی والی تعلیم میں مجھے اتنا موقع نہیں ملا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کبھی مباحثے کا سلسلہ جو ہے وہ یونیورسٹی والی کلاسز میں نہیں تھی. بس کلاس میں گئے اور شرکت کی اور واپس چلے آئے. اس کے علاوہ میں بھی بڑا مصروف تھا طالب علم کے زمانے میں کہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک جگہ چلا جاتا تھا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو قرآن اور دینیات پڑھانے کے لیے. پھر میں وہاں سے آیا جامعہ نازیہ میں کلاسوں میں لگ گیا، وہاں پڑھ بھی رہا تھا اور پڑھا بھی رہا تھا. پھر شام ہو گئی، شام میں مباحثات کا سلسلہ ہوا، اور مغرب کے فوراً بعد میں پھر شیعہ کالج چلا جاتا تھا جو لکھنؤ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ڈگری کالج تھا. تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ واقعی صحیح ہے کہ بحث و مباحثہ یہ ہمارے حوزہ علمیہ میں جو ہے رائج ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، نجف اور قم میں بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم نعمت ہے. مباحثہ بہت اچھی چیز ہے اور اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے جو ہم لوگوں کا درس نظامی انڈیا پاکستان قم اور نجف میں ہے، اس درس نظامی میں یہ بات جس طرح 4 مرتبہ آدمی پڑھ لیتا کہ پہلے ایک مرتبہ خود مطالعہ کرتا ہے، پھر استاد کے پاس جاتا ہے، پھر استاد کے بعد آنے کے بعد مباحثہ کرتا ہے، پھر اگر اس سے ہو سکا تو کچھ لکھتا ہے. تو اس طرح جو ہے جب ایک درس کو، ایک علم کو 4 مرتبہ آدمی ریپیٹ کرے گا تو وہ پھر ذہن نشین ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بڑا ہی اچھا ہے جو آپ نے فرمایا. تو اس لحاظ سے جو ہے برکات ہیں. اگرچہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور علامہ صاحب کا بھی سینہ علم سے، معلومات سے اور گزشتہ یادوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ سمندر کی مانند ہے جس کو روکنا، جس کو احاطہ کرنا مشکل ہے. ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اگلا سوال کرتے ہیں اور کوشش کریں گے مختصر وقت میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں. علامہ صاحب، آپ کی نظر میں ایک کامیاب عالم دین کی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ممکن ہمارے پروگرام کو علماء دیکھ رہے ہوں، طالب علم دیکھ رہے ہوں، اور خاص طور پر وہ علماء جو یورپ میں کام کر رہے ہیں، جو ہے کونسل میں جو کام کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں تاکہ آپ کے اس رہنمائی سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور آگے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور بہتر سے بہتر دین کی خدمت کر سکیں. بہترین سوال ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں یا آپ یا کوئی آپ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنے لیے میں کہہ سکتا ہوں. اصل میں ایک عالم دین کے لیے یا طالب علم کے لیے یا جو خدمت گزار کسی تنظیم کا، کسی مسجد یا مدرسے کا یا کسی کا ہے، سب سے پہلے اس کو علم اس کو صحیح طور سے حاصل کرنا چاہیے. یعنی واقعی ایک مرحلے تک اتنا علم حاصل کر لے کہ پبلک کی ضروریات کو، مثال کے طور سے ایک توضیح المسائل کو، میں مثال بہت ہی نیچے لا کر کے عرض کر رہا ہوں کہ توضیح چہ بسا کے لما کی استدلالی باتیں کو آدمی پڑھے، شرائع کی باتیں پڑھے، نہیں صرف اگر توضیح مسائل کے صحیح طور سے وہ اگر یاد نہ کر لے تو اس کے مسائل پر حاضر رہے. یعنی اتنا حاضر رہے کہ ایک مرتبہ کھولے اور فوراً مسئلے کو بتا دے. اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر علم نہیں ہے تو وہ کہیں کامیاب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عمل، خود باعمل ہو انسان، اس لیے کہ اس کا کردار لوگوں کے لیے نمونہ ہوگا. جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ مولانا صاحب ایسے ہیں ویسے. بہت سے لوگ ہیں جو عوام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں اور بہت ہی گری ہوئی باتیں کرنے لگتے ہیں. اس کا بھی بڑا برا اثر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے، طلباء کو چاہیے، معممین کو چاہیے کہ ہم اپنے استر کو عوامی استر سے نہ گرائیں. یہ اخلاقیات بہت ضروری ہے. یہ پہلی بات علم ہو گئی. دوسری اخلاقیات. تیسری دل سوزی. اگر کسی کے دل میں دل سوزی نہیں ہے کہ ہم خدمت کریں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت ہی یہ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بہت ضروری. اچھا، 3 بات کے ساتھ العالم بزمانہ، یہ زیادہ ضروری ہے
کہ اس کو حالات حاضرہ سے آگاہی رکھنا چاہیے، سیاسیات سے آگاہی رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت اخبار اسلام اور مسلمین اور شیعت کے سلسلے میں کیا ہے. چاہے ٹھیک ہے سیاسی اخباروں کو آپ چھوڑ دیے، لیکن اسلام و مسلمین اور شیعت کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، ناروے میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کہیں بھی کہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کم از کم العالموں کے زمانے کے لحاظ سے اخبار پر اگر اس کی نظر نہیں ہے. خطبہ جمعہ اگر دینا ہے تو خطبہ دوم کے لیے امام خمینی اور سارے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر گفتگو ہو. خطبہ اول میں تقوی ہے، دین کی بات ہے، تاریخ اسلام ہے، قرآن کی تفسیر ہے. آپ کا جو موضوع ہے ڈاکٹر صاحب تفسیر قرآن، اس بارے میں عرض کروں گا کہ ہمارے طلاب علوم دینی کو تفسیر پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن سے وابستگی اگر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے قرآن پر کم از کم مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن، مولانا محسن صاحب کا قرآن، علامہ ذیشان صاحب کا قرآن ایک دورہ پڑھ لے، نہیں پڑھے تو کم سے کم مطالعے میں رکھے. قرآن سے وابستگی کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے. جی ہم پروگرام کو آہستہ آہستہ کلوز کر رہے ہیں، لیکن 2 سوال بچ گئے ہیں اور ممکن ہے دوبارہ ہمیں موقع نہ ملے آپ کی محضر سے فیض حاصل کرنے کا. آپ اپنی تعلیم کے دوران یعنی طالب علمی کے دوران اور اسی طرح فیلڈ میں جب آئے ہیں تو آپ نے شیعہ مذہب کے حوالے سے انقلاب اسلامی کے کیا اثرات دیکھے ہیں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں انقلاب کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ اردو معاشرے کے حوالے سے دیکھیں یا مثلا عربی معاشرے، کیونکہ آپ جو ہے وہ تمام معاشروں سے آپ کا سروکار ہے، تمام کمیونٹی سے ملتے ہیں. کیا ہم نے ترقی دیکھی انقلاب کے بعد شیعہ مذہب میں؟ انقلاب اسلامی کا جو سب سے بڑا اثر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا تجربہ ہے، چونکہ 80 میں ایران میں گیا ہوں اور اس سے پہلے کے انڈیا کے حالات کو بھی میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑا اثر ہوا ہے وہ جوانان پاکستان پہ ہوا اور اسی طرح دھیرے دھیرے انڈیا کے بھی جوانوں پر ہوا. میں یہاں کی بات عرض کروں ملاتے ہوئے دونوں کی بات پہ کہ جس وقت میں انجمن حسینی میں تھا یا انجمن حسینی کے بعد جب مرکز توحید بنا، جو عراقی جوان آئے ہیں انہوں نے آ کر کے جب نماز جمعہ پڑھی ہے اور پہلی رکعت میں قنوت کیسا پڑھا، ایسے کس طرح پڑھی، دوسری رکعت میں کس طرح، تو بڑے تعجب کے ساتھ نماز کے بعد کہتے ہیں مولانا میں نے آج نماز جمعہ پہلی بار پڑھی ہے، ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا. یہ انقلاب اسلامی کی برکات ہے. جو امام خمینی نے کہا تھا کہ ہم اپنے انقلاب کو بیرون کرنا چاہتے ہیں، صادر کرنا چاہتے ہیں، یہ انقلاب اسلامی کس طرح کامیاب ہوا ہے. وہ مبلغین جو انڈین پاکستانی تھے 80 کی دہائی کے بعد سے انقلاب سے متاثر ہو کر کے پوری دنیا میں پھیلے، جو کوئی امریکہ گیا، کوئی اور یورپ گیا، جہاں بھی کہیں گیا ہے، یہ امام خمینی کے فرمان عملی طور سے مصداقی طور سے ہوا ہے کہ مبلغین آئے اور انہوں نے انقلاب کی باتوں کو یعنی دین کو پھیلایا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ نور جو ہے، نور علم ہر جگہ پھیلے گا. عرض خدمت یہ ہے کہ جوانوں میں زیادہ اثر ہوا ہے بنسبت بوڑھوں کے. 96 میں کینیڈا مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا نام لیے بغیر. وہاں کے جو بزرگ صاحب تھے، صدر تھے تنظیم کے، لیکن وہ جاگ اور وہ ابچ جو جوانوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی. وہ انقلاب کے مخالف تھے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مثلاً ان میں وہ بات نہیں ہے جو جوانوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسلامی کا اثر جوانوں میں زیادہ ہوا ہے، پوری دنیا کے جوانوں میں زیادہ ہوا ہے، خاص طور سے پاکستان میں. ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وقت کم ہے، مزید مقدماتی بحث نہیں کرتے. ایک عالم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے طبیب دوار بطب ہی، وہ اپنی طبابت کو لے کر مریضوں کی تلاش میں رہتا ہے، کہیں اس کو مریض ملے تاکہ خدا کی دی ہوئی دعائی اس کے حوالے کرے اور شفا حاصل کر لے. عالم دین مسجد میں آتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے، مجالس پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھ و سکھ میں شریک رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں فون کا ایک سلسلہ بھی اس کے پاس رہتا ہے استخارے کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے. تو یہاں پر جو علماء آئندہ آئیں گے، کام کریں گے یہاں پر، ان کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ فون کرتے ہیں، شرعی مسائل پوچھتے ہیں، تو سب سے زیادہ مبتلا بے مسئلہ ان کا کیا رہتا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے یہاں ناروے میں جو پوچھا جاتا ہے، تاکہ علماء اس کے متعلق تیاری کریں؟ جو آنا چاہتا ہے، یہاں پر کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس حوالے سے، اس اینگل سے، اس زاویے سے اپنے آپ کو تیار کریں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب آنے والا مبلغ ہے ہمارے اور آپ کے بعد، اس کو علم کے ساتھ ساتھ نارویجن زبان پرفیکٹ آنی چاہیے.
یہ تو صرف ناروے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی مبلغین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کی مقامی زبان کو سیکھیں۔ اس کے بعد جو قبلہ آپ بتا رہے ہیں، دو مسئلے بڑے اہم ہیں، ایک جوانوں کا مسئلہ ہے اور ایک فیملی کا مسئلہ ہے۔ یہ دو مسئلے اس وقت بڑے سخت ہیں یہاں پر کہ ہمارے جوان جو ہے بے راہ رو ہیں۔ جو مسجد میں آتے ہیں وہ تو بیچارے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں جوان جو واقعی ہیں شیعہ ہیں، مسلم ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، عمل کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا دین کو سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جو مسجد میں یا آپ کے پاس مرکز میں آ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ فیملی مسئلہ میں نکاح اور طلاق جو ہے اس وقت بڑا سخت ہے، اور یہاں صرف گورنمنٹ ناروے کی جو تھوڑی سی آسانی ہے اس کی وجہ سے بھی عورتیں سوء استفادہ کرتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مرد بھی ایسے ہیں جو عورتوں پر ظلم و ستم اور گالی گلوچ یہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں بیلنس کرنا ضروری ہے۔ کئی ایک فیملیاں ایسی ہوئی ہیں جو آخری مرحلے بالکل فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب طلاق ہی طلاق ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈال میں ڈال کر کے ایک میٹنگ، دو میٹنگ اور تیسری چوتھی میٹنگ کے بعد مصالحت ہو گئی، اور وہ پھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک فیملیوں میں مصالحت ہوئی، لیکن زیادہ تر طلاق ہوتی ہے۔ تو ناروے میں سمجھتا ہوں کہ پورے یورپ کیا پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ قوت برداشت ہونا چاہیے۔ مرد نے اگر کچھ کہا ہے تو عورت کو بھی برداشت کرنی چاہیے، عورت نے اگر کچھ کہا ہے تو مرد کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تحمل جو ہے اس کی وجہ سے مرد کو بھی ثواب ملتا ہے اور عورت کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس وقت آنے والے مبلغ کو جو اب آئندہ آئے گا اور رہے گا انشاءاللہ، اس کو زبان ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ اگر زبان نہیں جانے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے میری پہلی گزارش، سفارش، توصیہ یہ ہے کہ وہ زبان ضرور سیکھے۔ میں اس مسئلے میں ناکام رہا ہوں، زبان میں نے سیکھی لیکن استعمال نہیں کر سکا۔ بول لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، بات بھی کر سکتا ہوں، تقریر کے مرحلے پہ آ کے اٹک جاتا ہوں۔ میں لکھتا تھا ایسے 5 صفحے 6 صفحے کے، لیکن جو آدمی یہاں پیدا ہوا پلا بڑھا ہے اس کے لیے واقعی اسی لہجے میں اسی زبان میں بات کی جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے مسائل بہت ہیں حضور، جوانوں کا ہے، فیملی کا بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن مین جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں وہ یہی ہے۔ سوالات کا سلسلہ اور آخری سوال ہم کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے درمیان محسن رضا بھی ہیں، اور یہ فلم بندی کی جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ان کو بھی دعا میں شریک کریں گے۔ عالم دین کی ایکٹیویٹی رہتی ہیں، سرگرمی رہتی ہیں، مصروفیات رہتی ہیں، مشکلات رہتی ہیں، عبادت میں مصروف رہتا ہے، تحریر کا کام کرتا ہے، مطالعے کا کام کرتا ہے، تقریر کا کام کرتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، خواب کی تعبیر بتاتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، استخاروں کے مسائل جو ہے وہ حل کرتا ہے۔ بعض اوقات مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی سخت مزاج کا آ رہا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا آ رہا ہے، کوئی سختی کر رہا ہے، کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، لیکن عالم دین کا تمام سے یکساں نظریہ رہتا ہے، یکساں رویہ رہتا ہے، اور سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، انتقام کے بجائے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے عالم دین دم و دلاسے سے، پیار سے، محبت سے کام لے۔ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ مصروف دن رہتا ہے وہ کس وقت، کس انداز سے، کس ایکٹیویٹی سے شروع ہوتا ہے، اور آخر رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت تک آپ کس کام میں، کس مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں؟ اپنی روٹین بتائیں۔ چونکہ ہم یورپ میں رہ رہے تو یورپ کے تقاضوں کی بنیاد پر اور مومنین کی ضروریات کے لحاظ سے، اور آپ کو بھی وہی سلسلہ ہوگا، ہفتہ اتوار کا دن بہت بزی ہوتا ہے، بے حد بزی ہوتا ہے۔ سارے پروگرام اور اکثر پروگرام اور مشترکہ پروگرام، اور اسی طرح اتحاد بین المسلمین کے پروگرام، باہری سیاسات کے پروگرام، یعنی عام طور سے ہفتے اتوار کو ہوتے ہیں۔ لیکن جمعے کا دن مصروف ترین دن ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ ظاہر ہے کہ خطبہ جمعہ کی تیاری بھی کرنا ہے، معلومات عامہ کو بھی دیکھنا ہے، حالات حاضرہ کو بھی دیکھنا ہے، مومن کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جمعرات سے مصروفیات شروع ہوتی ہے، اس دن دعائے کمیل رہتی ہے، اگر مجلس کا سلسلہ ہوا تو مجلس، ورنہ دعائے کمیل، اور اس کے بعد جمعے کو جو ہے تقریباً نصف دن سے زیادہ جو ہے اس کے بعد بھی لوگ بیٹھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، درس کا بھی کبھی کبھی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شنبے کا دن جو ہے اگر کہیں پروگرام ہے، یا نہیں تو اپنے ہاں پروگرام ہے، یا کہیں دوسرے کا جگہ جانا ہے، نہیں تو پھر عیادت مریض کا مسئلہ ہے، قبرستانوں میں جانے کا مسئلہ، بہت سی، بہرحال
اتوار کے دن جس دن سے مرکز اسلامی توحید بنا ہے اس دن سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی 2 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک آپ لوگ، مومنین سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ لوگ 2 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک اپنے وقت کو مخصوص کر دیجئے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ چنانچہ وہ 2 بجے سے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بچوں کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں اور میری بھی کلاس ہوتی ہے، جس میں پہلے عورتوں سے شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی شریک ہونے لگے۔ اب آگے کرسیوں پر مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے کرسیوں پر خواتین۔ چنانچہ میں بلیک بورڈ پر وہی روش جو آگے کراتی والی ہے، اور میں تو اسی تدریس کا لکھنؤ سے لے کر کے قم اور قم سے لے کے یہاں تک ابھی تک میں اسی طرح کر رہا ہوں۔ مصروف دن جو ہے واقعی یہ 4 دن بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منگل والے دن دعائے توسل ہوتی ہے، مختصر اس دن مصروفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوموار اور بدھ کا، پیر اور بدھ کا جو دن ہوتا ہے اگرچہ خالی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کبھی کبھی علماء کی میٹنگ بدھ کے دن یعنی ورکنگ ڈے میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، یا اگر نہیں ہوتا ہے تو منڈے کے دن کہیں پر دید و بازدید کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اصل مصروف جو ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ معلومات علامہ صاحب کے پاس بہت زیادہ ہیں اور اطلاعات سے ان کا سینہ بھرا ہوا ہے، یادیں جو ہے وہ ان کی زبان پر جاری و ساری ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اگرچہ میں نے کہا تھا کہ آخری سوال ہے، لیکن آخر میں تھوڑا سا ایک مختصر سا سوال کرنا ضروری ہے۔ علامہ صاحب نے جہاں دین کی خدمت کی، مذہب کی خدمت کی، کمیونٹی کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، وہاں انہوں نے اپنی فیملی کا بڑا خیال رکھا ہے۔ خدا نے انہیں جو ہے اولاد عطا کی، ذکور اور ناس دونوں، رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا۔ ان کی اولاد میں 5 جو ہے وہ بچے اور بچیاں شامل ہیں، اور انہوں نے دینی تعلیم کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ صوم و صلات کے ان کے بچے واجبات کے پابند ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، واجبات داڑھی اور یا دوسرے جو واجبات ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے بچوں کے لیے کہ ان کے 5 بچوں میں سے 3 جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، ان میں سے 1 یا 2 شاید اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے میں آخری سوال کروں گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کون سا خاص سا پروگرام رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے اتنے نیک، اچھے دین اور دنیا کے حوالے سے وہ کامیاب رہے ہیں؟ یہ سوال قبلہ بڑا مشکل اور سخت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بڑی مشکل سے، میں سوائے شکر خدا کے اور کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ مالک کا احسان ہے اور اس نے یہ کیا ہے۔ لیکن بچوں کے معاملے میں ماں نے جو ہے ہم سے زیادہ زحمت کی۔ آپ یقین کریں کہ میں تو باہر رہتا تھا اور اس طرح رہتا تھا کہ اکثر بہت سے کاموں کے لیے میں اہلیہ کو فون کرتا، وہ فلاں ٹیلی فون اور فلاں یہ کام، وہ فلاں کام۔ میرے کاموں میں آدھا کام اہلیہ کا یعنی یہاں مرکز کے مسجد کے کاموں میں ہاتھ وہ بٹاتی تھی، لیکن بچوں کی تربیت میں زیادہ تر ان کی نظر تھی۔ اسکول میں جا کر کے بچوں کو دیکھنا، ان کے ساتھیوں کو دیکھنا، اور خاص طور سے بچے کس کے دوست ہیں اس پر نظر رکھنا۔ پھر ہمیں بھی معلوم رہتی تھی، ہم بچوں کو شام کو اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، اپنے ساتھ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے بارے میں اہلیہ بہت زیادہ کہتی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا، جو میری نظر سے ایک بار کہیں سے پڑ گئی، کہ انہوں نے لکھا تھا، اپنے بچوں کو تاکید کی تھی کہ تم لوگ سال میں 1 بار ایران ضرور جاؤ اور انقلاب اسلامی کی اہمیت کو سمجھو، انقلاب اسلامی سے خود اپنے آپ کو قریب رکھو اور اپنے بچوں کو۔ یہ میری نظر ان کے وصیت نامے میں اتفاق سے پڑ گئی تھی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اہلیہ کی مہربانی ہے۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات تو کہیں سے کہیں پڑ جاتی ہے، لیکن بعد میں بات عرض کروں کہ جب بچے ٹھیک ہوتے ہیں تو معاشرے میں افراد بھی کافی متاثر۔ ایک دن میرے اہلیہ کے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خانوادے کے ساتھ رابطہ بڑھے۔ تو پوچھا آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں کی ماں ہوں، نام لینا مناسب نہیں، فلاں کی ماں ہوں۔ کہا اچھا، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تعلقات بڑھاتے ہیں، کوئی بات، لیکن کیا خاص بات ہے؟ کہا اصل میں یہ ہے کہ میں سنی ہوں، اور سنی کہا لیکن بہرحال شاید اہل حدیث تھے، تو ان کا میں سنی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا بچہ نمازی ہوا ہے آپ کے بیٹے محمد حسین کی وجہ سے، اور محمد حسین یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو چاہے جیسے پڑھو، اور اسکول میں انہوں نے کمرہ نماز پڑھنے کے لیے لیا، تو چنانچہ ہمارے بیٹا بھی نمازی ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک بات ضرور ہے کہ اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہم نے اور اہلیہ نے اللہ سے ضرور طلب کیا کہ خدایا اس ماحول میں بچوں کو تو بچانا اور تو ہی نگہبان ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا نمبر 23 ہے دعائے عافیت، اس کے بعد دعا نمبر 24 ہے جو والدین کے حق کے لیے ہے، اور دعا نمبر 25 اولاد کے لیے ہے۔ میں بہرحال اگر تینوں دعائیں روزانہ نہیں پڑھ سکا تو اولاد والی یا دعائے عافیت پڑھتا تھا۔ اسی طرح زیارت عاشورہ۔ تو کوشش ہم نے کی ہے کہ خود بھی کچھ کام کریں اور کچھ اللہ سے بھی مانگیں۔ اس میں اللہ اور چہاردہ معصومین کی عنایت اور کرم کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ تو کوشش تو ہم نے یہی کی، اور پھر اللہ سے بھی مانگا تو اللہ نے مایوس نہیں کیا۔ سوال بہت زیادہ ہیں، معلومات بہت زیادہ ہیں، اطلاعات بہت زیادہ ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے رہیں، علمی پیاس بوجھتی نہیں علامہ صاحب کی ملاقات سے، اور اطلاعات تکمیل نہیں ہوتی۔ آخر میں چند جملے عرض کروں گا علامہ صاحب کی فیملی اور بچوں کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے لیے، سب کے لیے، حوصلوں میں رہنے والے مومنین و مومنات کے لیے، اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام خواتین حضرات کے لیے وہ دعا کریں۔ میں جب بھی یہاں پر آیا ہوں توحید سینٹر میں، تو ان کے بیٹے شہزان دروازے پر استقبال کے لیے آئے ہیں، اور جب رخصت ہوا ہوں، جب تک گاڑی میں بیٹھا نہیں ہوں، انہوں نے ہمراہی کی ہے۔ ان کے بچوں کی تربیت، ان کا پیار اور محبت ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ اس کے علاوہ عرض کروں گا ان کے خانوادے کے حوالے سے کہ کبھی بھی کوئی پروگرام ہوا انقلاب کے حوالے سے، کسی حوالے سے مظاہرہ ہوا ہے کہ شیعہ کی مظلومیت کے حوالے سے، کسی حوالے سے، تو علامہ صاحب خود تشریف لائیں، ساتھ اپنے بچوں کو لائیں، اور بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں آئے تو ان کی اہلیہ اس پروگرام میں ضرور آئی ہیں۔ میری اہلیہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی وائف جو ہے یہاں آئی ہوئی ہیں پروگرام میں، کسی پروگرام کا انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ یہاں حالانکہ سفر کرنا، شہر تک جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آخری جملہ عرض کروں گا، میں ایک دفعہ ایک میت کو غسل دینے کے لیے یہاں ہاسپٹل گیا، تو مجھ سے پہلے ان کے بیٹے علی جو کہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے، دنیاوی لحاظ سے ان کا ایک مرتبہ ہے، لیکن وہ مجھ سے پہلے وہاں میت کو غسل دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور اپنا ڈریس پہن رہے تھے غسل کو، میت کو غسل دینے کے لیے۔ تو مجھے بڑا رشک آیا، بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بچہ ہے جو ڈاکٹر ہے، جو اتنے منصب پر فائز ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر کے یہاں پر آیا ہے ایک اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ پھر عرض کروں گا، باتیں بہت زیادہ ہیں، معلومات جو ہے وہ حاصل کرنے والے بھی جو ہے وہ تھک نہیں رہے، اور علامہ صاحب کے سینے میں خداوند تعالیٰ نے بہت زیادہ علم کا خزینہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، آخر میں ہم علامہ صاحب سے درخواست کریں، ہمارے لیے بھی درخواست کریں گے، ہمارے لیے بھی درخواست دعا کریں، جو ہمارے جو ہے وہ ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور یہاں پر جو زحمت کر رہے ہیں سید محسن رضا، ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں۔ دعا قبلہ تو آپ نے بہتر اللہم صلی علی محمد و محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا بنیہا۔ پروردگار ہماری اس نشست کو اپنی عبادت میں قبول فرما، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ اس نشست میں جناب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر زوار نقوی صاحب اور برادر محترم مولانا سید محسن رضا صاحب موجود ہیں۔ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان لوگوں کی اہلیہ، ان کی اولاد، سب کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار ان لوگوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بحق محمد و آل محمد علماء کرام کا سایہ باقی رہے، ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جن سے ہم نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ تمام علماء کرام مراجع اعظام، ان کی پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان پہ رحمت نازل فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر میں برکت مرحمت فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی دامہ ظلہ اور تمام مراجع اعظام دامہ ظلہم کی صحت و سلامتی میں برکت برحمت فرما۔ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، پروردگارہ ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو بہترین صحیح طور سے ادارہ کرنے والے اہل حکومت کو مسلمانوں کے لیے موفق فرما۔ بحق محمد و آل محمد اس پروگرام کے لیے مولانا زوار صاحب نے جو اتنی زحمت کی ہے اور محسن رضا صاحب نے کی ہے، پروردگارہ ان کو ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہوں، تمام مشکلات ان کی دفع ہوں،
صحت و سلامتی میں برکت مرحمت فرما ہو، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، وصلی اللہ علی محمد